بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں تھوڑی دیر پہلے ہی لڑکا دیکھ کر آئی تھی اور اب زمین آسمان کے قلابے بار رہی تھی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی کیونکہ لڑکا ڈاکٹر تھا اور یہ بات ان کی نظر میں بہت ہی خاص تھی۔ اماں نے ایک جملے میں کوئی 4 دفعہ یہ بات جتائی تھی کہ لڑکا ڈاکٹر ہے اور اپنا کلینک چلاتا ہے، ساتھ کسی بڑے ہاسپٹل میں بھی نوکری کرتا ہے۔ جب اماں کی بات ختم ہوئی تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تجھے کیوں چپی لگ گئی ہے؟ اتنا اچھا لڑکا ملنے پر بھی تیرے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لڑکا ڈاکٹر ہے، اتنے بڑے گھرانے سے ہے، پھر وہ ہم جیسے غریبوں کے گھر رشتہ لے کر کیوں آیا ہے؟ اسے تو کوئی بھی پڑھی لکھی اپنی جیسی امیر لڑکی مل سکتی تھی، پھر اس نے ہمارے ہی گھر کا رشتہ کیوں ڈالا؟ میری بات سن کر اماں نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے، اسی لیے اپنے منہ سے اچھی بات نکالا کر۔ اللہ نے تیرے لیے اگر اچھا رشتہ بھیج ہی دیا ہے تو شکر ادا کر۔ اس طرح کی ناشکری کر کے تو رب کو ناراض کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے تیری کوئی بات اسے پسند آ گئی ہو جب ہی اس نے رشتہ بھجوایا ہو۔ اس کی بہن تو یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی نے نیلم کو کہیں دیکھا تھا اور بس جب ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی تو نیلم سے ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر اماں مسکرا اٹھی اور میری بلائیں لینے لگی اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اس ڈاکٹر کو کہاں ملی تھی، کیونکہ میں تو کبھی بھی اس کے کلینک میں گئی ہی نہیں تھی اور نہ ہی اسے پہچانتی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ اماں کہنے لگی، جب شادی ہوگی تو اس سے پوچھ لینا کہ اس نے تجھے کہاں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ ابھی تو اس بات پر خوش ہو جا کہ تیرا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اور جب خاندان والوں کو پتہ چلے گا کہ تیری شادی ڈاکٹر سے ہو رہی ہے تو سب کے سب جل بھن جائیں گے۔ یہ کہہ کر اماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اماں یہی تو چاہتی تھی کہ میرا رشتہ کسی بڑی جگہ پر ہو اور سارا خاندان دیکھتا رہ جائے کہ فریدہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اچھی جگہ پر کیا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ میری شادی میری پھپھو کے بیٹے سے ہو جائے۔ وہ انجینئر تھا اور بڑی اچھی نوکری کیا کرتا تھا، مگر جب یہی بات اماں نے باتوں باتوں میں پھپھو کے سامنے کی تو وہ غصے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، بھابھی اپنی حیثیت دیکھ کر بات کرنی چاہیے بندے کو۔ میں تو یہ سوچ کر آپ کے گھر آ جاتی ہوں کہ آپ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہیں، اپنے یتیم بھتیجے کے خیال سے میں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لا دیتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں نیلم کو اپنی بہو ہی بنا لوں گی۔ میرا بیٹا انجینئر ہے، اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک بہو مل جائے گی مجھے، تو پھر میں نیلم کو بہو کیوں بناؤں گی؟ آپ نے تو اسے میٹرک کروا کر گھر بٹھا لیا ہے۔ میرا بیٹا تو کسی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ آپ نے تو بلا وجہ کی خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ میرے شوہر ٹھیک کہا کرتے تھے کہ اپنی بھابھی کے ساتھ ایک حد میں رہا کرو، ایسا نہ ہو وہ نیلم کو تمہارے گلے میں باندھ دے۔ یہ کہہ کر پھپھو تو چلی گئی تھی، لیکن اماں کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ابا کے جانے کے بعد سارے ہی رشتہ داروں نے ہم سے منہ پھیر لیا تھا۔ ایک پھپھو تھی جو ہمارے گھر آتی تھی اور ان کا بیٹا کامران بھی پھپھو کے ساتھ چکر لگا لیا کرتا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اور اماں کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ اماں نے ہم دونوں کی شادی کی خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اماں کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ پھپھو صرف دکھاوے کے لیے ہماری خیرخواہ بنتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے سسرال میں اپنا نام اونچا کرنا تھا۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ بھائی کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے بیوہ بھابھی اور یتیم بھانجے کو بے آسرا نہیں چھوڑا، لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے ذرا برابر بھی جگہ نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے پھپھو نے کبھی ہمارے گھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا اور اماں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا۔ میں اماں کو اکثر ہی سمجھاتی کہ آپ کو پھپھو کے سامنے ایسی کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن اماں بیچاری بھولی بھالی سی تھی، انہیں لوگوں کے رویوں میں چھپے دوغلے پن کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اب جب ڈاکٹر فہد کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی، اب میں سارے خاندان کو بتاؤں گی کہ میرے یتیم بیٹی سے شادی کرنے کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے۔ میں نے تصویروں میں ڈاکٹر فہد کو دیکھا تھا، وہ نہ صرف جوان تھے بلکہ خوبصورت بھی تھے۔ انہوں نے ڈاکٹرز والا کوٹ پہن رکھا تھا اور چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ دیکھنے میں تو بہت ہی مہذب اور اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے تھے۔ ایسے رشتے پر اماں کا خوش ہونا جائز تو تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ جب پھپھو نے سگے رشتوں کے باوجود مجھے میری خامیوں کی وجہ سے قبول نہیں کیا تھا، تو پھر ڈاکٹر فہد جیسے انسان کو مجھ سے شادی کرنے میں دلچسپی کیوں تھی؟ رشتہ پکا ہو گیا تھا اور پھر ڈاکٹر فہد کی بڑی بہن ہمارے گھر آئی اور نہ صرف انہوں نے مجھے بہت سارے تحائف کے نام پر زیورات اور کپڑے دیے، بلکہ اماں کے ہاتھ پر 50,000 روپے رکھ کر کہنے لگی کہ فہد چاہتا ہے آپ لوگ اپنی طرف سے شادی کی تیاریاں کریں۔ اماں نے پیسے دے کر شرمندگی سے فہد کی بہن کو واپس کی اور کہنے لگی کہ میں نے بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے کچھ جمع کر رکھا ہے،
اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فہد کی بہن نے اماں کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی آنٹی جو پیسے آپ نے جوڑے ہیں اس سے اپنے عمرے کا بندوبست کر لیجئے گا، آپ کی بیٹی اب ہماری ہے، اسی لیے اس پر ہونے والا خرچہ فہد خود کرے گا۔ یہ سن کر خوشی سے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اماں تو میری قسمت پر وارث صدقے ہو گئی تھی۔ اماں نے بہت خوبصورت سے شادی کے کارڈ چھپوائے اور خود جا کر خاندان کے ایک ایک گھر میں دیے، خاص کر پھوپھو کے گھر تو اماں کارڈ کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر گئی تھی اور ایک مہنگا ترین جوڑا بھی۔ جب اماں واپس آئی تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا، کہنے لگی میں نے تمہاری پھوپھو کو کارڈ کے ساتھ جوڑا بھی دیا اور کہا کہ پہلا حق تو پھوپھو کا ہی ہوتا ہے، تمہاری پھوپھو تو حق کا بکا ہی رہ گئی۔ اور جب انہیں پتا چلا کہ فہد ڈاکٹر ہے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، ان کا چہرہ تو دیکھنے لائق ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر اماں خوب زور سے ہنسی تھی اور اماں کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن آ گیا۔ فہد نے میرے لیے ایک بیش قیمتی جوڑا اور سونے کے مہنگے ترین زیورات بھیجے تھے۔ میں جب تیار ہو کر سٹیج پر بیٹھی تو خاندان کی سب عورتوں کی نظریں مجھ پر ہی جم گئی اور پھر میں بڑی شان سے رخصت ہو کر فہد کے ہمراہ ان کے عالی شان گھر میں پہنچ گئی۔ بہت ہی خوبصورت سا گھر تھا اور فہد کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات بھی بہت خوبصورت ہوئی تھی۔ لیکن شادی کے اگلے دن ہی فہد مجھ سے کہنے لگے مجھے اسپتال جانا ہوگا۔ میری مجبوری ہے کہ مجھے اسپتال سے چھٹی نہیں مل سکی ہے، میرا کام دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ مشروط ہے، اگر میں چھٹی کرتا ہوں تو کسی کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ فہد کی بات سن کر میں نے باخوشی انہیں اجازت دی اور کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کا کام کتنا اہم ہوتا ہے۔ اور فہد شادی کے پہلے دن ہی اسپتال کے لیے نکل گئے۔ فہد کے گھر میں ان کی بیمار ماں کے علاوہ 2 نوکر بھی تھے جو سرونٹ کوارٹر میں ہی رہا کرتے تھے۔ گھر کے کام کاج دونوں نوکروں نے سنبھال لیے۔ ان کی ماں کے لیے بھی نرس آتی جاتی رہا کرتی تھی۔ میں بھی ان کی ماں کی دیکھ بھال کرنے لگی اور پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ فہد پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو گئے۔ شروع میں تو وہ مجھے وقت دیا کرتے تھے مگر پھر ان کے لیے مجھے وقت دینا ناممکن ہو گیا۔ صبح اسپتال کے لیے نکلتے تو رات گئے لوٹتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صبح اسپتال میں نوکری کرتے ہیں اور پھر شام کو ان کا اپنا کلینک ہے، اسی لیے انہیں وقت نہیں ملتا۔ رات کو وہ اتنے تھکے ہارے لوٹتے کہ بستر پر گرتے ہی سو جاتے۔ ہم دونوں کو ٹھیک طرح سے بات کیے بھی عرصہ ہونے لگا تھا۔ ایک ہفتہ گزر جاتا اور ہم سلام دعا سے آگے بھی بات نہ کر پاتے۔ رفتہ رفتہ میں اس بات سے پریشان ہونے لگی تھی۔ سارا دن میں گھر کی 4 دیواریوں میں خود کو تنہا ہی محسوس کیا کرتی تھی۔ اسی لیے میں اکثر فہد سے شکایت کرتی کہ اب آپ مجھے وقت نہیں دیتے تو وہ مسکرا کر کہہ دیتے کہ میری نوکری ہی اتنی اہم ہے کہ میں چاہ کر بھی وقت نہیں نکال سکتا، اور یہ سب میں تمہارے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتی، کیونکہ واقعی میرا شوہر اتنا پیسہ کما رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے میرا اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا، میرے پاس اتنا پیسہ تھا، ATM کارڈ تھا، ڈرائیور اور گاڑی بھی تھی۔ جب میں زیادہ کچھ کہتی تو فہد کہتے کہ تمہارا جہاں دل چاہتا ہے چلی جاؤ، دن بھر گھومو پھرو شاپنگ کرو۔ میں نے کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی، اور یہ بات بھی سچ تھی کہ فہد نے مجھے کسی بات سے نہیں روکا تھا۔ جب میرا دل چاہتا میں گاڑی میں بیٹھتی اور اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی۔ مجھے خوش دیکھ کر میری ماں بھی بہت خوش ہو جاتی، اور گلی محلے میں بھی اب تو نیلم اور اس کے شوہر کے چرچے ہونے لگے تھے۔ ہر کوئی میری قسمت پر حیران تھا اور میں خود بھی خدا کی بہت شکر گزار ہوتی کہ اس نے مجھ پر بہت عنایت کی تھی۔ مجھے فہد جیسا شوہر مل گیا تھا، لیکن بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ اب میرے اور فہد کے درمیان دوریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہونے والے تھے اور میں امید سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے بچے کے بارے میں سوال کرنے لگا تھا، لیکن فہد کے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا کہ ہم دونوں اس موضوع پر کوئی بات کر پاتے۔ ایک دن میں نے ناشتے کے ٹیبل پر فہد سے کہا کہ آج اب جلدی واپس آئیے گا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، تو فہد نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ موسم بدل رہا ہے، کلینک میں رش بہت زیادہ ہے، میرے لیے جلدی آنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جانے سے پہلے میری بات سن لیں۔ فہد نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ جان بعد میں بات کرنا، ابھی میں جلدی میں ہوں نا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی ان کا فون بج اٹھا اور وہ فون کان سے لگاتے گھر سے نکل گئے۔ میرا دل افسردہ ہو گیا تھا۔ فہد نے میری بات کو غیر ضروری سمجھا تھا، جبکہ میں بچے کو لے کر بات کرنا چاہتی تھی۔ میرا موڈ بہت ہی زیادہ خراب تھا کہ جب ہی میری پرانی سہیلی کا فون آ گیا۔ کافی دیر میں اس سے باتیں کرتی رہی اور پھر باتوں میں نے اسے بتایا کہ میرا شوہر کتنا مصروف ہوتا ہے، تو وہ ہنس کر کہنے لگی اگر ایسی بات ہے تو پھر تو بھی بیمار پڑ جا، تیرا شوہر مریض سمجھ کر تجھے بھی وقت دے دے گا۔ اس نے تو یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں سوچنے لگی کیوں نہ میں مریض بن کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں اور ان سے بچوں کو لے کر بات کروں، پھر شاید وہ میری بات دھیان سے سنیں گے۔ اگلے دن میں نے ان کے ڈرائیور سے
کہہ کر کلینک کا پتہ لے لیا اور سختی سے ڈرائیور سے کہا کہ وہ فہد کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ پہلے تو ڈرائیور پریشان ہوا، لیکن پھر میں نے اس سے مطمئن کر دیا اور کہا کہ صاحب کی سالگرہ ہے، میں کلینک پر تحفہ بھیج کر انہیں حیران کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ شام ہوتے ہی میں تیار ہوئی تو میں نے برقع پہنا اور اچھی طرح نقاب لگا لیا۔ میں نے سوچا تھا پہلے جا کر اپنا مسئلہ اپنے شوہر کو بتاؤں گی اور پھر جب وہ کوئی دوا لکھ دیں گے تو انہیں اپنا چہرہ دکھا دوں گی اور پھر ان سے کہوں گی کہ جب بھی وہ مجھے وقت نہیں دیں گے تب میں مریض بن کر ان کے کلینک آیا کروں گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، آج بہت عرصے بعد سکون سے اپنے شوہر سے بات کر سکوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ڈرائیور مجھے ایک دور دراز کے علاقے میں لے گیا، وہ پتہ وہیں کا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہم اتنی دور کیوں آئے ہیں؟ ڈرائیور کہنے لگا کہ صاحب یہ غریبوں کا علاج کرتے ہیں، وہ پیسے بھی نہیں لیتے اور زیادہ تر لوگوں کو دوا کے پیسے بھی خود ہی دے دیتے ہیں۔ ڈرائیور کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ بات تو مجھے ابھی تک نہیں پتا تھی کہ میرے شوہر غریبوں کے لیے اتنی ہمدردی رکھتے تھے۔ میں نے کبھی انہیں غریبوں کے حق میں نہ ہی کوئی بات کرتے سنا تھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ وہ غریبوں کا مفت علاج کرتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا اور ہر کوئی میرے شوہر کی تعریف کر رہا تھا۔ ہر کسی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر فہد ایک خدا ترس انسان ہے جو غریبوں کے لیے مسیحا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے میں نے بھی ٹوکن حاصل کیا اور لائن میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نرس میرے پاس آئی، اس نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور پھر بنیادی معلومات لینے لگی۔ وہ پوچھ رہی تھی میں کس کے ساتھ آئی ہوں، کہاں رہتی ہوں، مجھے کیا بیماری ہے، میرے گھریلو حالات کیسے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے لگا کہ شاید مدد کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ پہلے نرس مریض کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتی ہے کہ وہ علاج کروانے کے قابل ہے یا پھر اسے مفت کا علاج چاہیے اور پھر اسے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر نرس کے ہر سوال کا جواب دیا اور خود کو بالکل غریب ظاہر کیا اور بتایا کہ میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور میں اکیلی ہی آئی ہوں۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ میرے والدین نہیں ہیں اور میں اپنی چچی کے گھر پر رہتی ہوں۔ یہ سن کر نرس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، آپ کا مفت میں علاج بھی کر دیں گے اور دوائیں بھی دیں گے۔ یہ سن کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اور پھر جب میرا نمبر آیا تو مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا، جب میرا شوہر اکیلے بیٹھا تھا اور کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میرے پیچھے نرس بھی کمرے میں آئی، اس نے فہد کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا، اس کے بعد وہ واپس چلے گئی۔ فہد کی نظر کاغذ پر جمی ہوئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ بھی مجھ سے میرے گھریلو حالات اور معاملات کے بارے میں سوال جواب کرنے لگا، اور یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس نے مرض سے پہلے میرے حالات جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز باریک سی بنائی اور فہد کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ اسے بھی یہ جان کر افسوس ہوا تھا کہ میرے والدین اس دنیا میں نہیں تھے اور میں ایک بہت ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے مجھ سے میری بیماری کا پوچھا تو میں نے جان بوجھ کر کہہ دیا کہ مجھے بہت زیادہ چکر آتے ہیں اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ سوچ کر تو میں یہ آئی تھی کہ اپنے شوہر سے سکون سے 2 گھڑی بات کروں گی اور اپنا مسئلہ اسے بتاؤں گی، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے اس کا طریقہ علاج جاننے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی وہ کس طرح غریبوں کے لیے مسیحا ہے۔ میرا مسئلہ سن کر کہنے لگا یہ سب تو شاید آپ کے گھریلو معاملات کی وجہ سے ہے، لیکن پھر بھی کچھ ٹیسٹ کروانے ضروری ہے۔ وہ کہنے لگا آپ جیسے مریضوں کے لیے ہم نے مختلف ٹیسٹ کا بھی انتظام کر رکھا ہے جو بالکل مفت ہے۔ اس نے اپنے کمرے سے جڑے ایک دوسرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ کہنے لگا آپ یہاں پر پہلے ٹیسٹ کروا لیں۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں ایک اور آدمی موجود تھا اور کافی ساری مشینیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں اندر چلی گئی اور فہد واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس آدمی نے مجھے دیکھتے ہی پہلے مجھے ایک طرف لگے بستر پر لٹا دیا اور خود سرنج لے کر میرے پاس چلا آیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرے بلڈ لے گا اور پھر کوئی ٹیسٹ کرے گا، لیکن اس وقت مجھے حیرانی ہوئی جب اس نے میرے برقعے کا آستین اوپر کرنے کے بعد مجھے ایک انجیکشن لگا دیا۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا یہ کس چیز کا انجیکشن ہے؟ تو وہ کہنے لگا طاقت کا انجیکشن ہے، ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے، اس کے بعد میں آپ کے ٹیسٹ شروع کرتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی کہ اس نے مجھ سے طاقت کا انجیکشن لگایا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا ہونے لگا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے میں نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بند تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہوش میں آتے ہی میں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو وہی آدمی کمرے کے اندر آیا اور کہنے لگا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم شہر سے بہت دور ہو اور یہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور پوچھا کہ تم تو میرا ٹیسٹ کرنے والے پھر مجھے کہاں لے آئے ہو اور کیوں لائے ہو؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا آج کے دور میں کون مفت ٹیسٹ کرتا ہے؟ ڈاکٹر فہد اور میں دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں، تم جیسی غریب لڑکیوں کا سودا کرتے ہیں۔
جب تم نے نرس کو بتایا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، صرف تمہاری چچی ہیں جس سے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو ڈاکٹر فہد نے خود تمہیں میرے پاس کمرے میں چھوڑ دیا اور مجھے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تم جیسی ہی بے سہارا لڑکیاں باقی غریب مریضوں کا خرچہ نکلوا دیتی ہیں، تمہیں بیچ کر 5-6 لاکھ روپے آرام سے مل جائیں گے۔ تم آگے دبئی چلے جاؤ گی اور ان پیسوں سے میں کچھ حصہ ہم غریبوں کے علاج پر لگا دیں گے، نیکی کی نیکی ہو جائے گی اور کاروبار کا کاروبار۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے اس آدمی کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میرا شوہر اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا تھا، ایک ڈاکٹر ہو کر وہ کیسے اتنا گھنونا کاروبار کر سکتا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کہ فہد کبھی ایسا نہیں کر سکتے، وہ بہت ہی اچھے ہیں اور بہت محنت سے پیسے کماتے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں تو رات کو لوٹتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چونکا اور کہنے لگا تم کون ہو؟ اور پھر میں نے اسے روتے ہوئے بتا دیا کہ میں ڈاکٹر فہد کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، لیکن پھر اس کے موبائل فون پر فہد کا فون آیا اور فہد نے نہ جانے اسے کیا کہا، اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا تو میرے کلینک کیوں آئی تھی اور جھوٹ بول کر مریض بننے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ تم نے تو میری جان ہی نکال دی ہے۔ میں نے نفرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور پوچھا کہ اپنی بیوی کے غائب ہونے پر تم کس قدر پریشان ہو گئے ہو؟ کیا ان لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچا ہے جنہیں آج سے پہلے تم فروخت کر چکے ہو؟ میری بات سن کر فہد خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا، یہاں بھی تمہیں ٹیسٹ کے لیے ہی بھجوایا گیا تھا۔ فہد کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھی نے سارا سچ میرے آگے اگل دیا ہے۔ فہد کی بات سن کر میں زور سے ہنسی اور کہا کہ تمہارا سارا سچ مجھے پتہ چل گیا ہے، میں جان گئی ہوں کہ تم کیسا کام کرتے ہو، تمہاری محنت حرام کے لیے ہے، حلال کے لیے نہیں ہے۔ فہد نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا فی الحال یہاں سے چلو، باقی کی بات ہم گھر جا کر کریں گے۔ میں نے فہد سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے کہا جب مجھے بیچ ہی چکے ہو تو پھر کس حق سے یہاں سے لے کر جا رہے ہو؟ فہد نے ایک تماچا میرے منہ پر مارا اور مجھے گھسیٹتا ہوا اس جگہ سے نکال کر گھر لے آیا۔ گھر لا کر مجھے بستر پر پھینک کر کہنے لگا اگر کلینک سے باہر نکل کر مجھے ڈرائیور نظر نہ آتا تو کبھی پتہ نہ چلتا کہ تم کہاں گئی ہو۔ تم نے اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کیا؟ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ میں نے فہد سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، تم ڈاکٹر بھی ہو یا صرف ڈاکٹر ہونے کا ڈرامہ ہی کرتے ہو؟ میں تو سمجھ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم غریب لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کرو گے۔ فہد نے ایک لمبی سانس بھری اور کہنے لگا کم وقت میں امیر ہونا چاہتا تھا اور اسی لیے میں نے یہ شارٹ کٹ راستہ اپنایا۔ مجھے پیسہ چاہیے تھا اور ایک ایک مریض کو دیکھنے کے بعد اتنا پیسہ نہیں ملتا تھا جتنا کہ ایک لڑکی کو فروخت کر کے مل جاتا تھا، اسی لیے میں اس کاروبار کا حصہ بن گیا۔ مجھے روزانہ کے لاکھوں روپے ملنے لگ گئے، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے فہد سے پوچھا کیا تمہیں بالکل بھی انسانیت کا خیال نہیں آیا؟ کیا تم نے ان غریب لڑکیوں کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا؟ فہد کہنے لگا کہ نہیں، ایک وقت میں بھی میں بھی غریب تھا اور اس وقت کسی نے بھی مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ میں نے سڑکوں کے دھکے کھائے، لوگوں کے جوتے پالش کیے اور پھر کہیں جا کر بڑی مشکل سے میڈیکل کالج میں مجھے داخلہ ملا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر کے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد جب میں کسی مقام پر پہنچ گیا تو لوگ میرے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی اوقات میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی کسی پر رحم نہیں کھاؤں گا۔ مجھے فہد کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ جو مشکل وقت اس نے گزارا تھا وہ اس کا بدلہ دوسروں سے لینا چاہتا تھا، وہ دوسرے جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، جن کی بیٹیاں پاک دامن تھیں اور جنہیں وہ بہت مکاری کے ساتھ فروخت کر رہا تھا۔ میں نے فہد سے کہہ دیا کہ میں مزید اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ فہد کہنے لگا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، لیکن میں نے زبردستی فہد کا گھر چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اب میں اس شخص کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے گھر سے نکلنے کے بعد میں اپنے گھر جانے کے بجائے پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ میں نے اپنا اخلاقی فرض نبھایا تھا اور اپنے ہی شوہر کے خلاف کمپلین لکھوائی۔ میں اس بات کی گواہ تھی کہ میرے شوہر نے کس طرح دھوکے سے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس کے اس کاروبار کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی تاکہ پھر کوئی غریب لڑکی اس کا شکار نہ بن سکے۔ پولیس والوں نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تھا اور پھر میری کمپلین لکھی۔ کمپلین لکھوا کر میں پرسکون ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میری ماں نے سب جاننے کے بعد مجھے افسوس سے دیکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا مجھے اپنے شوہر کو معاف کر کے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر آج میں اسے معاف کر دیتی تو شاید وہ کبھی راہ راست پر نہ آتا۔ البتہ میرے بچھڑنے کے غم سے شاید وہ ٹھیک ہو جاتا، شاید پولیس کی لاٹھی اسے ٹھیک کر دیتی یا پھر پولیس ہی اسے مجبور کرتی کہ وہ اپنا گندا کام چھوڑ دے۔ آگے کیا ہوگا میں نہیں جانتی۔ میں اپنی دہلیز پر آ بیٹھی ہوں، کبھی کبھی پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی شادی شدہ زندگی کے وہ خوشگوار لمحے بہت یاد آتے ہیں جب میں اور فہد ایک ساتھ تھے۔ کاش کہ وہ حلال کا راستہ کماتا اور حرام کے راستے پر نہ چلتا تو ہم آج ایک ہوتے۔ میں سب لڑکیوں سے یہی کہنا چاہوں گی
کہ جہاں کہیں کچھ غلط ہوتا دیکھیں آواز اٹھائیں، پھر چاہے آپ کو اپنا کوئی پیارا رشتہ دار ہی داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑے۔ اگر آپ دوسرے لڑکیوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ قربانی تو آپ کو تو دینی ہوگی نا۔ میں نے بھی اپنی ازدواجی زندگی کو دوسری لڑکیوں کی عزت اور عصمت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ کیا میں نے ٹھیک کیا یا نہیں، یہ مجھے آپ لوگ کومنٹس میں بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔